بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب تک آپ اپنے پنکھ نہیں کھولیں گے تب تک آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کتنی اونچائی تک پرواز کر سکتے ہیں۔ عمر کی اونچائیاں چڑھتا ہوا آدمی یہ بھول جاتا ہے اصل میں وہ اتر رہا ہے زینہ زینہ ترگس زمین میں۔ فرمانے حضرت علی، انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ فرمانے حضرت علی، اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تنظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی کا فرمان، مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس سے ہوتا ہے۔ فرمانے حضرت علی، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری عورتوں کا لباس کیسا ہے۔ حضرت علی کا فرمان، اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی بھی روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ہر زخم بڑھ جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ حضرت علی کا فرمان، محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ اگر آپ اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کی بجائے شک میں پڑ جاتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو عقل آ چکی ہے۔ ہر عظیم کامیابی کبھی ناممکن سمجھی جاتی تھی۔ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہ آتی ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے گریز نہ کرو، کیونکہ کڑکتی دھوپ میں ابر کا ٹکڑا بھی ابر رحمت ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ برسے یا نہ برسے۔ بکھرتی شام کی پرچھائیاں مجھے دے دو، تم اپنی شام کی تنہائیاں مجھے دے دو۔ میں تم کو یاد کراؤں اور تم چلے آؤ، تم اپنے پیار کی سچائیاں مجھے دے دو۔ میں ڈوب جاؤں تمہاری اداس آنکھوں میں، تم اپنے درد کی گہرائیاں مجھے دے دو۔ معاشرے کی اس ناانصافی پر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی برد کردار مرد اپنے لیے با کردار بیوی چاہتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ برا وقت بہت شفاف آئینہ ہے جو بہت سارے چہرے واضح کر دیتا ہے، اور اچھا وقت بادلوں کی طرح ہے جو سورج کی تپش کو روک دیتا ہے۔ اچھے رشتوں کو وعدوں اور شرطوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے صرف دو لوگ چاہیے جن میں سے ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے۔ اپنے پلان کسی کو نہ بتائیں۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس بارے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ نہیں کریں، بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد لوگوں کو بتائیں۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ دودھ نال پت پال کے پچھو پانی نو ترسدیاں ماواں۔ ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے مگر دل نہیں، کیونکہ دل صرف کردار کے ساتھ ہی جیتے جاتے ہیں۔ کوئی سفر بھی لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ غرور، کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ جنت کے منتظر نہ رہو، بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے۔
حضرت علی کا فرمان: اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ حضرت علی کا فرمان۔ حضرت علی کے اقوال: دنیا سے اتنا توشہ اور سامان تیار کر لو کہ کل قیامت کے دن اپنی جان کو بچا سکو۔ عاقل اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عاقل کمال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔ حضرت علی کرم وجہہ کا کلام۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی کا فرمان۔ حضرت علی کا فرمان: کوئی شخص آخرت کی عزت اور مرتبے کو 3 چیزوں کو بغیر حاصل نہیں کر سکتا: اخلاص عمل، دنیا کی امیدوں کو چھوٹا کرنا، تقوی کو لازم پکڑنا۔ حضرت علی کا فرمان: کلام کی آفت طوالت ہے اور کام کی آفت فراغت و بیکاری ہے۔ فرمان حضرت علی: جو اللہ پاک کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے، اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ فرمان حضرت علی: غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہزار زخم بڑھ جاتے ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ خطا کے بعد ہی سیکھوں گا وفا یا رب، بخش دے میرے گناہوں کو، میں بھی اولاد آدم ہوں۔ انسان کو بس ایک ہی بار آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے بس وہی اس کا رنگ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ خود کو دھوکہ دیتے ہو۔ زندگی ہے جی لو ورنہ گزر جائے گی۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی سے جڑتے ہیں تو آخر تک ساتھ نبھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں محرومیوں اور تنہائیوں کے ساتھ ساتھ جینا کتنا دشوار ہے۔ بہت اندر تک جلا دیتی ہیں وہ شکایتیں جو بیان نہیں ہو سکتی۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی قسمت سے کبھی خود سے۔ فانی دنیا، تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ کبھی کبھی خوشیاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ زندگی کم لگنے لگتی ہے، اور کبھی دکھ اتنے ہو جاتے ہیں کہ زندگی طویل اور بوجھ لگتی ہے۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ آتا ہے کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ آتا ہے کہ اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ اکثر لوگ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے جن سے پوری شدت سے محبت کرتے ہیں۔ مطلب کے بنا کسی کو کون پوچھتا ہے، بنا روح کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ محبت اور دوستی، یہ 2 چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، بندے کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اس کے رزق میں تنگی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ فرمانے مولانا علی علیہ السلام، اگر تم دیکھو تو تمہیں دکھایا جا چکا ہے، اگر تم ہدایت حاصل کرو تو تمہیں ہدایت کی جا چکی ہے، اور اگر سننا چاہو تو تمہیں سنایا جا چکا ہے۔ ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل، ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے۔ یہ تخت خدا ہے، اسے تم پاک ہی رکھنا، ہر شخص کو اس دل میں بسایا نہیں کرتے۔
خاموشیوں کو جو برتری خاطر میں نہ لائے، اس شخص پہ الفاظ کو ضائع نہیں کرتے۔ وہ جو ہم جیسے گنہگار لوگوں کے بھی لاڈ اٹھاتا ہے، وہ صرف اللہ پاک ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو، کیونکہ انہیں گھروں میں لگا ہوا چھوڑ دینا نداری کا باعث ہوتا ہے۔